باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین الفائز سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج عشرے کی 7ویں مجلس ہے۔ سلسلہ گفتگو ہادیان برحق، جو خداوند عالم نے جن کا امت کی رشد و ہدایت کے لیے، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری عام انسانوں پر عائد نہیں کی، بلکہ ان کا انتخاب بھی خود کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد ان افراد کو پوری نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان میں کچھ اوصاف رکھے تاکہ باقی لوگوں میں اور ان کے درمیان فرق رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہادی اور رہنما اور جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ہدایت حاصل کرنی ہے، جنہوں نے ان سے دین لینا ہے، ان کے درمیان فرق رہے، اور ان میں جو جس خاندان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، ان خاندانوں میں سے ایک خاندان مصطفیٰ کا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن جو اعزاز ہے، اللہ نے اعزاز جس خاندان کو بخشا ہے وہ خاندان مصطفیٰ ہے، اور یہ خاندان ذریت اسماعیل میں، خاندان ذریت ابراہیم علیہ السلام اور نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے، جیسا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب امام الانبیاء علیہ السلام کا نکاح پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے سردار، قریشی سردار اور دیگر قبیلوں کے سردار وہاں موجود تھے۔
تو اصل خطبے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ میرا بھتیجا مصطفیٰ کس مقام پر فیض ہے، اور دوسرا اپنے خاندان کا تعارف تھا ان سرداروں کے سامنے اور پوری روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو متنبع کرنا تھا، متوجہ کرنا تھا کہ اس خاندان کی افضلیت اور جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، جس بلندی پر یہ فیض ہے، ان کو پہچان لو اور ان کی معرفت حاصل کر لو۔ خطبہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے۔ میرا مقصد یہاں خطبہ سنانا نہیں ہے، اصل جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو خطبے کے نکات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ سرداروں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر علی کے والد ماجد حضرت ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، اور سلسلہ امامت بھی ذریت ابراہیم میں رکھا، لیکن شرط یہ تھی لا ینال عہد الظالمین، لیکن ذریت ابراہیم سے جو ظالم ہوں گے، جو غیر عادل ہوں گے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ نے ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ ظالم کے مد مقابل لفظ ہے عادل، عدل۔ ظلم میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ یعنی ظالم جو ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا، کیونکہ ذریت ابراہیم سے ہونا ضروری ہے، نسل حضرت اسماعیل و اسحاق سے ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا عادل ہونا ضروری ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، اور جو ظالم ہوگا وہ منصب امامت حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ جب وہ عادل ہوگا تو عادلانہ نظام نافذ کر سکتا ہے، عادلانہ نظام لا سکتا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، وزرع اسماعیل، اور ہمیں نسل اسماعیل سے بنایا۔ اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں، فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ذریت ابراہیم میں سے ہیں تو وہ ہمارا خاندان ہے، اگر کوئی اب نسل اسماعیل میں سے کوئی خاندان ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جو اس خاندان میں ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور اس کے بعد بڑے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے، اپنے خاندان کی امامت کا اعلان کیا آپ نے، اس کے بعد نبی اکرم کی رسالت کا اعلان کیا۔ حضرت ابو طالب نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن خطبے میں اپنا بھی تعارف کیا، اپنا خاندان بھی بتا دیا، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا مقام بھی بتا دیا، اور اعلان نبوت بھی کر دیا کہ ان کے پاس ایک ایسی خبر جلیل آنے والی ہے ان قریب، ان کو
منصب نبوت ملنے والا ہے، وہ آخری الفاظ ہے۔ لیکن اس کے بعد والے الفاظ کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ جس نے ہمیں نسل اسماعیل سے بنایا، وَجَعَلَنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ، وہ اللہ جس نے ہمیں پوری انسانیت کا حاکم بنایا، جس نے ہمیں پوری انسانیت کا، تمام لوگوں کا امام بنایا، حاکم بنایا۔ یہاں اپنی امامت کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی امامت اور رہبریت اور حاکمیت کا کوئی خاندان حق رکھتا ہے تو وہ صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی امامت، نبوت، خلافت کا حق نہیں رکھتا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ تو یہ خاندان اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو یہ خاندان ہر اعتبار سے افضل، اشرف، اعلیٰ ہے، اور اللہ نے اس خاندان میں عصمت کو رکھا ہے، جس کا لب لباب میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ نے اولی الامر جو ان کے عصمت کی دلیل بنائی ہے، اللہ نے ان کو بعد از پیغمبر اسی خاندان میں سے 12 شخصیات کا انتخاب کیا، اور پیغمبر خاتم کی متواتر حدیث بخاری اور مسلم میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جائے اور اس کا مفہوم بھی تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو، تو اسے محدثین کی اصطلاح میں، یعنی ہمارے بھائیوں کے محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ، کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جائے، یعنی ان احادیث کے متضاد، جو حدیث ان احادیث کے مطالب اور مفاہیم کو کی نفی کر رہی ہو، تو آپ نے ترجیح اس کو دینی ہے جو متفق علیہ ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کو کنڈم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس مرتبے کی نہیں ہے اصول حدیث کے قواعد کے مطابق۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جن سے میرا دین قائم اور دائم رہے گا۔ وہ 12 ہوں گے، لیکن کہیں کسی حدیث میں، ضعیف سے ضعیف حدیث کے بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میرے بعد میرے 4 خلفاء آئیں گے۔ میں بڑی جرأت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں کہ کہیں ضعیف سے ضعیف حدیث میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہو کہ میرے متصل جانے کے بعد میرے 4 خلفاء آئیں گے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے 12 جانشین آئیں گے جن سے میرا دین قائم اور دائم رہے گا۔ جب تک وہ 12 موجود ہیں یا ان 12 میں سے ایک بھی اس روئے زمین پر موجود ہے، سمجھنا کہ میرا دین قائم ہے۔ اس لیے اللہ نے قائم کو رکھا ہے، کس کے لیے؟ زمین کو قائم رکھنے کے لیے۔ زمین کو قائم رکھنے کے لیے ایک آخری قائم رکھا، ایک ہاتھی رکھا کہ یہ اعزاز ہو کہ پوری کائنات میں عادلانہ نظام نافذ کر سکے۔
میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اور ادھر اس کی صریح نص 12 جانشینوں کی. ہاں ایک وہ حدیث بیان کرتے ہیں وَبِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت پہ چلنا ہے آپ لوگوں نے، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، جو راشد بھی ہیں مہدی بھی ہیں. خلفاء الراشدین المہدیین، جو راشد بھی ہیں مہدی بھی ہیں. اور آپ نے ان کو ایسے پکڑنا ہے جیسے آپ اپنے دانتوں سے کوئی مضبوطی سے چیز پکڑتے ہیں. گویا یہ حدیث ثقلین کی تشریح ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا وَإِطْرَتِي وَأَهْلَ بَيْتِي، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت اہل بیت ہے. یہاں فرمایا وہ میری اطرت اہل بیت وہ ہیں جو خلفاء بھی ہوں گے، راشد بھی ہوں گے، مہدی بھی ہوں گے. ان کی سنت، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت. اور یہ اہل سنت کی مسند ابو یعلا موصلی، مسند احمد ابن حنبل، باقی کتب حدیث میں موجود ہے. اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. لیکن ہمارے برادران اسلامی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خلفائے راشدین 4 ہیں. لیکن پیغمبر خاتم نے یہاں نہیں فرمایا کہ وہ 4 ہیں، بلکہ فرمایا میری سنت کے متصل سنت. اگر میری سنت بھی لینی ہے نا انہی سے لینی ہے. اگر میری سنت بھی لینی ہے تو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. میری سنت بھی آپ کو اسی دروازے سے ملے گی، میری شریعت بھی اسی دروازے سے ملے گی، میرا دین بھی اسی دروازے سے ملے گا. لیکن اس کی تشریح کہاں فرمائی؟ خلفائے راشدین ہوں گے. اور ہمارا مقدمہ تو ثابت ہے، الحجت للخصم من مسلمات ہی، مد مقابل کے مسلمات سے دلیل دی جائے تو پھر وہ دلیل اس کے لیے دلیل بنتی ہے کہ اس کے مسلمات سے، مسلمات خصم سے، جو جدل کا، مناظرے کا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا جو اصول اور قانون اور ضابطہ ہے کہ دلیل ہمیشہ مد مقابل کے مسلمات سے دی جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہمارا مقدمہ ثابت ہے. ہماری زیارات میں مفاتیح الجنان پڑھ لیں، ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے، محدث قمی رحمہ اللہ کی، اور باقی احادیث کی کتابیں. ہمارے ائمہ اہل بیت نے تو خلفاء راشدین الخلفاء الراشدون المہدیون المعصومون ہم الائمۃ الاطہار علیہم السلام، ہماری صحیح احادیث جو خاندان پیغمبر سے ہیں، ان سے ہیں جن کے حوالے رسول امت کو کر کے گئے کہ آپ نے میرے بعد ان کا دامن تھام کے رکھنا ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ائمہ اہل بیت ہادیان برحق وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں، خلفائے راشدین ہم ہیں، اور مہدیین ہم ہیں، امام ہم ہیں، معصوم ہم ہیں. ہمارے ہاں تو مشخص ہے، ہر چیز مشخص ہے جی. ان کے ہاں کوئی چیز ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی. شاید میں نے کل عرض کیا ہو، بھول جاتا ہوں. امام مہدی نے آنا ہے نا بھائی. کوئی مسئلہ، کوئی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا. کسی سے بھی پوچھ لو، خواہ اس کا تعلق کسی مسلک سے بھی ہے، کہے گا کہ ہماری متواتر احادیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنا ہے جس کا نام مہدی ہے اور وہ اطرت فاطمہ سے ہوگا.
پیغمبر نے فرمایا وَمِنْ اطرتی، میری اطرت سے، اطرت مصطفیٰ سے ہوگا، آنا ہے۔ حالانکہ ان کی کسی کتاب میں، آپ کتب حدیث کا سیاہ ستہ کا مطالعہ کر لیں، جہاں کہیں امام مہدی کا باب قائم کیا گیا ہے وہاں کیا ہے؟ باب و خروج المہدی، باب و ظہور المہدی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے، ابھی وہ راستے پہ نہیں ہے، ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، اور وہ نسل مصطفیٰ سے ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کا آخری بیٹا ہے جسے مہدی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ عادلانہ نظام جس طرح زمانے میں ظلم و بربریت ہوگی وہ اس کو عادلانہ نظام میں بدل دے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کیونکہ اللہ نے نظام عدل رکھا ہے ذریت ابراہیم میں۔ توجہ فرمانا بھائی، اللہ نے نظام عدل، نظام عدالت رکھا ہی ذریت ابراہیم میں، اور پھر ذریت اسماعیل میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کا مہدی ابھی آئے گا وہ کس خاندان سے آئے گا، وہ خوش قسمت خاندان کہاں بستا ہے، کس ملک میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، تاکہ ہم ان کی قدم بوسی کریں۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی حدیثوں میں تو کہیں نہیں لکھا کہ سیولدو ان قریب پیدا ہوں، کہیں ذکر نہیں۔ یہ آپ نے بنا لیا ہے یا شیعوں کے ضد میں بنا لیا ہے یا عناد میں بنا لیا ہے، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن ان کا نظریہ ہے بھئی ہمارا مہدی پیدا ہوگا، لیکن نہ وہ خاندان بتاتے ہیں کہ کس خاندان سے ہے، نہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خاندان رہتا کہاں ہے۔ ان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ بھی جواب نہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارا مقدمہ ثابت ہے، ہر مقدمہ ثابت ہے۔ جو بھی مقدمہ لے لیں، جو بھی شریعت کا مسئلہ لے لیں، ہمارا ہر مسئلہ ثابت ہے، لیکن وہ ابھی تک شک اور تردد میں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن کے حوالے پیغمبر کر کے گئے تھے وہ تھوڑا اس راستے سے بھٹک گئے۔ انہوں نے ان کے دروازے پہ جانا تھا، بجائے ان کے دروازے کے جانے کے وہ بنی تیم اور بنی عدی کے دروازوں پر چلے گئے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ خاندان عدی، خاندان تیمی، وہ وہاں چلے گئے، لیکن پیغمبر نے کہا میری ذریت سے ہوں گے۔ صرف ذریت مصطفیٰ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر ہٹ گئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے جوان بچے مجھ سے پوچھتے ہیں جی آغا صاحب یہ بتائیں اکثریت کیسے ہٹ سکتی ہے؟ اتنی اکثریت، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ۔ میں نے کہا وہ ایسے تعلیم یافتہ ہیں، میں نے مثال دی، میں نے کہا ملک العلماء ملک فیض محمد مکھیالوی، یہ ضمناً آ گئی، کوئی علمی بات نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے عقل ہے تو یہ نہیں، یہ ہیں تو عقل نہیں۔ تو ایک پروفیسر صاحب ان کو مل گئے، میانی ایک
چھوٹا سا گاؤں ہے، ان کے گاؤں کے نزدیک ہے، وہ کہیں سے مجلس پڑھ کے آ رہے تھے، تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کا یہ بہت بڑا مشہور میں شیعوں سے سنتا ہوں، اور میں نے آپ کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں میں پروفیسر ہوں، میری اتنی تعلیم ہے اور میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں۔ تو ملک صاحب نے کہا ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ جی آپ کے پاس اتنا علم ہے، بڑی اچھا۔ یہاں جھامرہ میں آپ کے کوئی قاضی صاحب ہیں، استاد عالم؟ جی بالکل ہیں جی، چلیں ادھر چلتے ہیں، ان سے ذرا مل لیتے ہیں، آئیے۔ وہاں گئے اور قاضی صاحب نے بڑی مہمان نوازی کی، لسی پلائی۔ اس وقت لسی ہوتی تھی نا، چائے تو بعد میں آئی ہے، ممکن ہے اس وقت بھی ہو لیکن کم تھی بہرحال۔ تو ملک صاحب بیٹھ گئے، ملک فیض محمد مکھیالوی کہنے لگے سبحان اللہ، مجھے یاد آ رہا ہے قرآن مجید حضرت یوسف سیدنا و نبینا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن سنہری حروف میں، اور وہ جنگ میں پڑا ہے بھائی، کہیں جنگ میں کچھ دیکھا ہو آپ نے؟ انہوں نے کہا جنگ میں پڑا ہے، اور حضرت یوسف کے ہاتھ سے، جیسے حضرت یوسف خوبصورت تھے ایسے وہ قرآن بھی خوبصورت ہے۔ قاضی صاحب جھومنے لگے، کیونکہ قرآن سے تو ان کو محبت ہے، حافظ قرآن ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ مولانا آپ نے بڑے خوشخبری سنا دی، حضرت یوسف علیہ السلام کا لکھا ہوا قرآن، اور ہم ابھی تک زیارت سے محروم ہیں، ہمارے علماء نے اس کا نام ہی نہیں لیا۔ میں کہا یہی تو بات ہے، بس کوئی دن معین کرے، ہم چلتے ہیں۔ بس یہ وعدہ ہو گیا۔ ملک صاحب کہتے ہیں پروفیسر صاحب چلیں، اب اٹھے، چلتے گئے۔ جب وہاں میانی پہنچے نا اڈے پہ، تو انہوں نے کہا وہ آپ کہتے ہیں عقل ہے تو فلاں نہیں، اور عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو عقل نہیں، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ملک صاحب نے کہا میں نے جواب دے دیا ہے، اگر آپ میں عقل ہوتا تو وہ سمجھ لیتے۔ فرمانے لگے میں نے دے دیا ہے۔ وہ کب دیا ہے جی؟ بات ہی نہیں ہوئی، اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی آپ نے دلیل نہیں دی۔ کہا میں نے بڑی وزنی دلیل دی، آپ کو نہیں دی، آپ کی موجودگی میں آپ کے عالم کے سامنے دلیل دی ہے، جس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جو آپ کے عالم ہیں، پڑھا لکھا عالم۔ کہا جی وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن اور زیارت کرنی ہے، اور آپ کے قاضی صاحب بھی تیار ہیں، مجھے بھی لے جانا خدا را۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں مجھے بھی لے جانا وہاں۔ تو ملک صاحب کہتے ہیں آپ کا بھی پتہ چل گیا؟ کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نبی کے بعد آئے یا پہلے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نبی کے بعد آئے ہیں یا ہمارے نبی سے پہلے گزرے ہیں؟ ہاں نہیں وہ تو پہلے نہیں، اب پہلے کے ہیں۔ تو آپ پروفیسر صاحب مجھے بتائیں وہ قبر سے آ کر انہوں نے قرآن لکھا ہے؟ مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ کہا واقعی یہ تو بڑا عجیب ہمارے سے۔ کہا آپ کا اگر سوچ ہوتی تو آپ سمجھ جاتے، اگر آپ میں کوئی عقل کی تھوڑی سی بھی رمق ہوتی نا تو آپ کو دروازہ نظر آتا کہ ہم نے کس دروازے پہ جانا ہے۔ ابھی تک تمہیں وہ دروازہ نہیں مل سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں پروفیسر صاحب لیکچر دینا اور بات ہے، کلاسیں پڑھا لینا اور بات ہے، عقل اور چیز ہے۔
اگر تمہارے پاس عقل ہوتا نا تو وہ دروازہ بھی تلاش کر لیتے جس کا پیغمبر تاکیداً کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد کسی اور دروازے کو تلاش نہ کرنا، علی کے دروازے پہ آ جانا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اور خلفائے راشدین المہدیین کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ یہ خاندان ہے، اس خاندان کے دروازے پہ جھکنا ہے۔ اب جو بھی تمہیں مشکل پڑے دین کے بارے میں، خواہ اس کا تعلق آسمان کے علم سے ہو، خواہ اس کا تعلق زمین میں رہتی مخلوق سے متعلق ہو، یہ آزما لینا۔ جب بھی پوچھو گے جواب وہیں دے گے جن کا تعلق اوپر سے ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ بس مختصر کروں، انشاءاللہ کل اس کو میں آگے چلاؤں گا۔ اب پیغمبر خاتم کو انتقال کیے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے چند ماہ گزرے ہوں گے۔ مدینے میں چند یہودی علماء آئے، مدینے میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کی وضعت سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی علماء ہیں، صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سنا ہے کہ آپ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ تو ہمیں اسلام پر شک ہے، اللہ کی توحید پر۔ اگر آپ نے جوابات دے دیے، ہمیں تسلی ہوئی، تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ سنا ہے کہ آپ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ہم جانا چاہتے ہیں ان کے بعد ان کے وصی، ان کے خلیفہ اور ان کے جانشین جو محمد جس کو بنا کے گئے ہیں۔ ہم نے کچھ سوالات کرنے، اگر آپ نے جواب دے دیا آپ کے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفے نے، تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ مدینے میں داخل ہوئے، صحابہ کرام پوچھتے رہے، ساتھ ایک جلوس کی شکل اختیار کر کہ بھائی علماء آئے ہیں اور پیغمبر خاتم کی کے جانے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ آئینہ وصی و محمد۔ صحابہ کرام نے کہا جی پتہ کرتے ہیں، بابا گھر میں پتہ کرو پہلے، حضرت گھر میں تشریف فرما آئیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتاب ہے عربی میں المجتنہ، حیدرآباد دکن میں چھپی، اور اس کے لکھنے والے حافظ ابو بکر محمد بن حسن بن درید بصری، بصرے کا بہت بڑا فن کا امام ہے جی۔ اور اس کا انتقال کب ہوا؟ 321 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ اب 1447 ہے، حساب کر لیجئے۔ 321 ہجری میں یہ دنیا سے گیا ہے۔ اس میں یہ سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ اين وصی محمد؟ کہا جی ملواتے ہیں، صبر کریں۔ گھر گئے، گھر سے اطلاع آئی حضرت مسجد میں تشریف فرما ہے۔ چلو مسجد میں چلو۔ بڑی تعداد صحابہ کرام کی ساتھ تھی، بڑے جلیل القدر صحابہ، تو ان کو مطمئن کر رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، بالکل آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو بھی مسئلہ ہے آپ یعنی ہمارے خلیفہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ہر مسئلے کا جواب آئے گا۔ اب جناب مسجد میں گئے، حضرت منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ آپ کے محمد کے وصی اور ان کے جانشین
اور مصطفیٰ کی مسند پہ بیٹھنے والے فاشار القوم الی فلان، آگے نام ہے ان کا، صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ جو ممبر پہ تشریف فرما ہے نا، واز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وہ ہے۔ اب وہ انگریز عالم کیا نام ہے، یہودی عالم حضرت کے سامنے آ گئے اس طرح۔ جب سامنے آئے تو صحابہ نے کہا جی یہ یہودی عالم ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے سوال ہے، اگر آپ نے مطمئن کر لیا تو اسلام کی فتح ہے، اب ہم دیکھتے ہیں فاتح کون ہے اور مفتوح کون۔ اب بھائی اسلام کے بعد فوراً بحران آ گیا، آزمائش آ گئی، بڑا امتحان ہے۔ اب صحابہ کرام ساتھ ہیں، بڑے خوش ہیں، انشاءاللہ مطمئن کریں گے۔ آخر ممبر پہ بیٹھے ہیں تو اس یہودی نے، ایک جو بڑا یہودی تھا نا، وہ کہتا ہے اریدو ان اسالک ان اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی، کہتا ہے میرے سوال ایسے ہیں، ان سوالوں کا جواب یا خود نبی دے سکتا ہے یا نبی کا حقیقی وصی دے سکتا ہے۔ اس نے پہلے سوال کرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ میرے ایسے سوال ہیں، یا خود نبی دے سکتا ہے اگر بنفس نفیس ہوتے تو، یا ان کا حقیقی وصی اور خلیفہ جانشین جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سل بدا لکا، سل پوچھو، ابتدا کرو، بدا لکا ابتدا کرو۔ سوال کون سے؟ کہتا ہے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اخبرنی لیس للہ تعالی، اخبرنی اما لیسا للہ تعالی۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ اخبرنی اما لیسا للہ تعالی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا سوال اخبرنی اما لیسا عند اللہ تعالی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ اور تیسرا سوال اخبرنی ہمیں بتائیں وہ کون سی چیز ہے اما لا یعلمہ اللہ۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا۔ سوال بھی توحید کے بارے میں، یا تو سوچ کر آئے تھے کہ ہم ان سے امتحان لیں کہ ان کی توحید بھی پکی ہے یا کچی ہے۔ ابھی تو نبوت کے سوالات نہیں ہیں، صرف توحید، اور وہ بھی عام سوال۔ یہ تین ہمارے سوال ہیں، اگر آپ جواب دیں گے۔ سوال سننے تھے، ہائے ہائے ہائے، ان کے دل سے پوچھو نا۔ ایک کتاب میرے سامنے ہے، ایسی بات نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑے محدث کی کتاب۔ اب سوال جب سنیں نا، آپ جانتے ہیں سیاسیوں کے بڑے بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ایسے، بعض موقع پہ بعض یعنی شریف لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی معاملہ کرنا پڑتا ہے وہ شرافت کے ساتھ۔ بعض اپنے اپنے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اپنے مزاج کے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو اصلی سیاستدان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، ان باریکیوں کو میں نہیں جانتا، آپ تو مجھ سے اچھے انداز میں جانتے ہیں۔
اب حضرت نے بلایا ایک، ان کو مسجد سے نکال دو آہستہ آہستہ۔ بھائی غیر مسلم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی، یہ کیسے داخل ہو گئے؟ اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی جب آ رہے تھے پہلے ہی بتا دیتے، پہلے ہی بتا دیتے۔ جب وہ بیچارے آ گئے اور آپ نے ان کی بےزتی کر دی، پہلے ہی بتا دیتے۔ یا یہ ہے کہ اتنے صحابہ کرام، آپ تو کہتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم و اہتدیتم، جھنڈے پہ لکھ کر تم نے اپنے جھنڈوں پہ لگائی ہوئی ہے کہ ہر صحابی ہدایت یافتہ ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ مسجد میں ان کو داخل نہیں کر۔ جی پیغمبر نے تو عیسائیوں کو بھی داخل کیا ہے۔ اور مبالہ کے وقت جب آئے تھے پیغمبر نے فرمایا تم سچوں کے پاس آئے ہو، تمہیں اجازت ہے مسجد نبوی میں جو عبادت کرنا چاہو کرو۔ پیغمبر نے اجازت دی، بہرحال کسی بہانے سے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں پورا واقعہ بیان کر سکوں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب وہاں بڑے بڑے صحابہ تھے اور جو پہلے خوش تھے نا، وہ بیچارے بس کہنے لگے پتہ نہیں بھول چکے ہیں یہ کیا ہو گیا ان کو۔ ہمیں تو یقین تھا کہ ان کے سوال حل ہوں گے انشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں کیا بن گیا اچانک ہمارے سے۔ لیکن حضرت ابن عباس نے کہا وہ لوگوں کیوں غفلت میں ہو؟ کیا پیغمبر سے نہیں سنا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ جب بھی تمہیں مشکل پڑے میں مدینہ میں ہوں، موجود ہوں یا نہ ہوں، پہلے علی کے دروازے پہ آنا، جو بھی شریعت کا مسئلہ ہو منٹوں میں علی حل کرے گا۔ پیغمبر نے ایسے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے علی کے دروازے پہ آنا ہے۔ ابن عباس نے کہا ما انصفتم الرجل، تم نے ان سے انصاف نہیں کیا۔ جنہوں نے انصاف نہیں کیا وہ عادلانہ نظام کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ منصفانہ نظام کیسے رائج کر سکتے ہیں؟ اب کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ، کل پہ چھوڑتے ہیں بھائی جی سب اچھا چلو۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اور اس واقعے کے مرکزی راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک، جو خادم پیغمبر ہے، اس کے راوی صحابی رسول ہے، اور وہ کہتے ہیں میں عینی شاہد ہوں۔ اب ابن عباس نے بات کر دی تو اس کتاب میں لکھا ہے، حضرت کہتے ہیں ہاں بالکل چلو بھائی۔ حضرت خود فرمانے لگے، کیا انصاف تھا؟ کہتے ہیں چلو علی کے دروازے پہ، چلو باب علی پہ۔ قافلہ چلا، مولا علی کے دروازے پہ آئی، دکل باب کیا، فتبسم امیر المومنین، علی مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے۔ جب یہودی علماء نے دیکھا آپس میں کہنے لگے اس اور اس میں فرق ہے۔ بھائی انگریز بڑا تیز ہوتا ہے، منصوبے پہلے بناتا ہے اور اس کو تدریجاً اس کا حل کرتا ہے۔ پرانے منصوبے بعد والے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، ان کا رابطہ اوپر ہے۔
اور وہ ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے کوئی چیز نہیں، ادھر سے کوئی نہیں ملے گا۔ اب جناب مولا کائنات مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو حضرت خود کہنے لگے، بھائی کتاب کے جو الفاظ ہیں، یا ابو الحسن، یا ابو الحسن حاضل یہودی سالنی مسائلا زنادقہ، یہ یہودی علماء ہیں، یہودی عالم ہے، یہ مجھ سے مسئلے پوچھتا ہے۔ ہائے 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 علی مشکل کشا، یہ مجھ سے مسئلے پوچھتا ہے، وہ جو زندیق مسائل پوچھتے ہیں، مسائل زنادقہ، وہ جو یہودیوں کے مسائل ہیں وہ مجھ سے پوچھتا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہاں بھائی یہودی بتا۔ وہ کہتا ہے ان کو سنانے کے لیے، کہتا ہے ارید ان اسالک ان اشیاء، مولا امیر المومنین کو کہہ رہا ہے، کس پہ؟ مولا علی کے دروازے پہ۔ ان کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کس کا ہے، سمجھ گئے تھے، لیکن یہودی بڑا زیرک ہوتا ہے، اس کا دماغ بڑا چلتا ہے۔ اس نے کہا ممکن ہے یہ کہیں کہ ہمیں تو کہا ہے کہ ہمارے وہ سوال ہے جس کا جواب یا خود نبی دے سکتا ہے یا نبی کا وصی دے سکتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے نہیں کہا۔ تو اب یہودی نے کہا کہ ہمارے ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب یا خود نبی دے سکتا ہے یا نبی کا حقیقی خلیفہ اور وصی دے سکتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے جواب دینا شروع کیا۔ جواب سننا بھائی، اصل کتاب سے جواب۔ کہتے ہیں فرمایا کیونکہ اس نے جو سوال پوچھے تھے نا، سوال مولا نے اس ترتیب کو الٹ دیا، اس کے یعنی آخری سوال کو پہلے رکھا۔ کیوں رکھا؟ وہ سوال یہ تھا اما ما لا یعلمہ اللہ اخبرنی ما یعلمہ اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ کیونکہ اس سوال کا تعلق علم خدا سے تھا۔ مولا فصاحت و بلاغت کے امام تھے، امام نے اس کو پہلے رکھا، اس کا جواب دیا پہلے کہ کیونکہ یہاں خدا کے علم کی نفی ہو رہی ہے، اس بات توحید کرو، تو کہا کہ پہلا تمہارا سوال یہ تمہارا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ یا معاشر الیہود قولکم ان عزیر ابن اللہ، تمہارا یہ نظریہ ہے یہودیوں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں واللہ لا یعلم ان لہ ولدا، میرا رب نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ فلسفانہ سوال ہے بھائی، جواب ہے، ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں جو تمہارا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا، وہ چیز جس کو اللہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ کہ توحید، سورہ توحید گواہ ہے، اللہ تب جانے جب اللہ کا کوئی بیٹا ہو، جب اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں تو اللہ کیسے جانے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اور بعد والا سوال وَأَمَّا قَوْلُكَ أَخْبِرْنِي
بما لیس عند اللہ، تمہارا یہ سوال تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ توجہ فرمانا بھائی، مولا کائنات فرماتے ہیں فلیس عندہ ظلم للعباد، جو میرے رب کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ میرا رب ظلم بندوں پر نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود عادل ہے۔ جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، اللہ کے پاس عدل ہے، عدل ظلم کی ضد ہے۔ جہاں ظلم ہے وہاں عدل نہیں، جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں۔ اس لیے ہم نے اصول دین میں رکھا توحید، دوسرا عدل۔ یہ ہمارے اصول دین میں ہے، ان میں نہیں ہے، ان میں تو تین ہے، وہ میں بتا چکا ہوں پہلے۔ کیا بھئی؟ جو اللہ کے پاس نہیں وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ فَلَيْسَ عِنْدَهُ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ، اور تمہارا وہ سوال وَأَمَّا اخبرنی بما لیس للہ، کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ فرماتے ہیں فلیس لہ شریک، جو میرے اللہ کے لیے نہیں وہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ میرا رب وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لیس لہ شریک، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب مولا کائنات نے جب مختصر جواب، سوال بھی مختصر تھے جواب بھی مختصر تھے، اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کا امام، جامع اور معنی جوابات، کوئی تفصیل نہیں، چند لفظوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی مان گئے ہیں، تسلیم کر لیا ہے۔ اب انہوں نے آپس میں کہا کوئی رہ گئی ہے چیز؟ دوسرا کہتا ہے سب کسر ختم ہو، ہمیں یقین ہو گیا ہے، ہم یہی بتانے آئے تھے، ہم غیر مسلم ہو کر ان کو بتانے آئے ہیں پہچانو وسیع مصطفیٰ کون ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ اب انہوں نے کلمہ تو پڑھنا تھا، اور کتاب کہتی ہے کہ کلمہ پڑھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں، مولا علی کی موجودگی میں انہوں نے کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ اب انہوں نے صلی علی محمد و آل محمد، اب انہوں نے کلمہ کیا پڑھا ہے بھائی؟ یہودی فوراً کلمہ پڑھنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اگر کوئی رسول ہیں اللہ کے تو محمد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ کا وسیع رسول اللہ حقاً، ہمیں یقین ہو گیا ہے اگر مصطفیٰ کے جانے کے بعد ان کا حقیقی وسیع اور خلیفہ اور امام ہے تو ہم یقیناً کہتے ہیں کہ وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ یا علی۔ اب اس کے بعد بھی آخری لفظ بھائی، اب انہوں نے مبارک تو دینی تھی کیونکہ اسلام فتح ہوا ہے۔ اب مدینے میں پیغمبر کے بعد جو فتح ہوا ہے نا، یہیں یہودی خیبر میں بھی تھے، یہاں اسلحے کے بغیر آئے ہیں، وہاں ان کا بڑا اسلحے کے ساتھ آیا تھا، صرف مولا علی نے دیکھا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اب انہوں نے
کیا کہا بھائی؟ قالا فلان، حضرت کا نام ہے بھائی، حضرت کا نام ہے، والصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ مولا علی سے کہتے ہیں یا مفرج الکرب، اے مشکلوں کے حل کرنے والے مشکل کشا علی، یا مقرب الکرب، اے مشکلوں کے حل کرنے والے مشکل کشا علی۔ بس چند لفظوں میں ذکر مسائل، تبرکن و تیمنا۔ عزادارو، کربلا برپا ہوئی۔ ایک عالم نے، علامہ مازندرانی نے معالی السبتین میں لکھا ہے کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ کہتا ہے مولا آپ کے بدن پہ اتنے زخم ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں ہذہ الجراحات من سیوف بنی امیہ، یہ میرے زخم بنی امیہ کی تلواروں کے ہیں اور ان کے نیزوں کے ہیں۔ عالم جلدی سے گھبرا کے اٹھا، رونے لگا۔ دوسری رات کو دوبارہ امام خواب میں آ گئے، دیکھا کہ وہ جو زخم پہلی رات دیکھے تھے وہ امام علیہ السلام کے جسم پر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا مولا کل جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا اور خون بہہ رہا تھا، آج کوئی زخم نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے شیعہ جب میری قبر پہ آتے ہیں نا اور میری قبر کی زیارت کرتے ہیں اور میری قبر کے اوپر میرے مصائب پڑھتے ہیں، میرے اکبر کی شہادت پڑھتے ہیں، میری اصغر کی شہادت پڑھتے ہیں اور میرے یتیم سکینہ کے زخمی کانوں کا ذکر کرتے ہیں تو میرے زخم اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے دو ایسے زخم ہیں جو نہ وہ تلواروں کے ہیں، نہ نیزوں کے ہیں، نہ پتھروں کے ہیں۔ تو مولا وہ کون سے زخم ہیں؟ فرماتے ہیں وہ میرے ایسے زخم ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا وہ کون سے زخم ہیں؟ فرماتے ہیں ایک اکبر کا زخم ہے اور دوسرا زخم عباس کا ہے۔ اکبر کا زخم اس وقت لگا کہ جب کہا مجھ سے حل من رخصتیں، بابا مجھے موت کی اجازت دیتے ہو، جب کہا نا تو اکبر جب میدان میں گئے، بس چند لفظوں میں شہادت نہیں پڑھ رہا، تبرکن پڑھ رہا ہوں، جب میدان میں گئے جہاد کرتے ہوئے، جب سینے میں برشی پیوست ہوئی تو اکبر نے صدا دی مجھے، لیکن ایک واحد شہید ہے علی اکبر جس نے بابا کو یاد کیا ہے، لیکن عزادارو بابا سے نصرت طلب نہیں کی۔ ہر شہید نے کہا مولا ادرکنی، میری مدد کو آئیے، لیکن اکبر نے بابا سے مدد نہیں مانگی کیونکہ جانتے تھے کہ میرا بابا لاشیں اٹھا اٹھا کے کمزور ہو چکا ہے، میرے بابے میں اتنی طاقت نہیں کہ میرا بابا میری نصرت کر سکے، اس لیے صرف بابا کو صدا دی۔ تو کہتے ہیں جب اکبر کی صدا آئی نا تو حسین میں اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی،
کبھی اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، لیکن علامہ آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی کے الفاظ ہیں کہ اکبر کی شہادت سے پہلے امام حسین کی داڑھی کے بال اور سر کے بال سیاہ تھے۔ اکبر کی شہادت کے فوراً بعد میرے مولا کی ریش مبارک کے اور سر کے بال فوراً سفید ہو گئے۔ جب اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی نا تو آواز دیتے ہیں آئینہ آئینہ علی الاکبر، او میرے لال تیرے باپ کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہے، او میرے اکبر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، آئینہ آئینہ کہاں ہو؟ عزادارو جب اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی، مقتل کے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے نا، حسین کوہنیوں کے بل چل کے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، بڑی مشکل سے پہنچے۔ کہتے ہیں یہ اکبر کا زخم ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ویسے تو حسین کے سینے میں بہت سارے زخم تھے، اپنی بہنوں کے زخم تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا، بہت سارے زخم تھے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اور دوسرا زخم عباس کی شہادت کا ہے کہ جب عباس نے بلایا، عباس نے مدد مانگی مولا سے، تو عباس کی لاشے پہ آئے، بازو کٹ چکے تھے اور لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ یہ میں انشاءاللہ شہادت کے وقت پڑھوں۔ عباس بڑے قداور تھے، علماء نے لکھا ہے کہ جب سواری پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے ہوئے آتے تھے، لیکن عباس کی قبر کو جس نے اصل دیکھا ہے تو وہ بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ عباس کے جب بازو کٹ چکے اور سر کے بال نیچے آئے تھے تو عمر بن سعد نے کہا ہے کہ جس نے علی کے بدلے لینے ہیں نا وہ عباس سے لے لے۔ عزادارو عباس کی لاش کو ان ظالموں نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اس لیے تو علامہ بحر العلوم سید مہدی سے جو مستری نے پوچھا تھا، وہ صرف حضرت عباس کی جو نیچے اصل قبر ہے وہ جب بنوا رہے تھے نا تو عراقی بغداد کا مستری تھا تو قبر کو دیکھ کر رونے لگا۔ علامہ مہدی بحر العلوم سے کہتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت عباس تو بڑے قداور تھے لیکن قبر چھوٹی کیوں ہے؟ عزادارو اس کے یہ جملے نکلنے تھے، علامہ مہدی بحر العلوم بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو کہا تو نے بڑا مشکل سوال کر دیا، بالکل عباس قداور تھے لیکن دشمنوں نے عباس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ عزادارو جب لاش پر آئے نا کہا ان کا سارا ظاہری وقلت ہی لتی، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے سہارے ختم ہو گئے ہیں۔ اور زہرا کی بیٹیوں نے کہا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ۔ اور جناب زینب نے ایک مرثیہ پڑھا، اے عباس جو تیری زندگی میں آنکھیں نہیں سوتی تھی، تیرے خوف کی وجہ سے نہیں سوتی تھی، اے بھیا عباس تیرے جانے کے بعد وہ گہری نیند سوئیں گی، اور جو تیرے سہارے پہ سوتی تھی آج کے بعد وہ کبھی نہیں سوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔